الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج میں آپ کو درود پاک پڑھنے والے ایک خوش نصیب عاشق رسول کی سٹوری سناؤں گا۔ جب آپ سنیں گے نا تو آپ کی آنکھیں بے اختیار اشک بار ہو جائیں گی، اور درود پاک کے وظیفے پر آپ کا یقین، آپ کا اعتقاد، آپ کا اعتماد مزید پختہ ہو جائے گا، اور سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح درود پاک اپنے دامن میں کتنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور کیسے جب بندہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے، جب بندہ ذلت و رسوائی کی پستی میں چلا جاتا ہے، جب بندہ یہ معلوم کر لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ اب میں برباد ہو گیا، اب میں ناکام ہو گیا، اب خوشی مجھ سے روٹ چکی، پھر جب درود پاک کی وہ کثرت شروع کرتا ہے تو کس طرح اس کی زندگی میں خزاں کے بجائے بہار آ جاتی ہے، کس طرح اس کی جو زندگی ہے وہ خوشیوں سے جگمگا اٹھتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو آج سناؤں گا، سنیں گے، سن کر مزہ آ جائے گا۔ اس درود سٹوری سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اپنا درود پاک کا واٹس ایپ چینل بھی ہے الحمدللہ، اور یہ بھی بنایا ہے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، جس میں درود پاک کے فضل و برکات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں درود پاک کی فضائل و برکات والی پوسٹ اپلوڈ کی جاتی ہیں، جس میں عاشقان رسول کی بہاریں شامل کی جاتی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی جو درود پاک کے جو مشاہدات ہیں، جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو جو پڑھتے ہیں ان کا درود پاک کی کثرت پر مزید اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں مختلف درود پاک کے صیغے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سمجھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی درود پاک کی کثرت میں جو درود پاک کی آپ کثرت کرتے ہیں اس میں خوب اضافہ ہو جائے، درود پاک کی محبت میں خوب اضافہ ہو جائے، اور آپ کو درود پاک کے فضل و برکات بھی ملتے رہیں، درود پاک کے پوسٹ بھی ملتی رہیں، مشاہدات، تجربات بھی آپ کو ملتے رہیں، اور کافی کچھ درود پاک کے حوالے سے جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتا رہے، تو میں اس چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ آپ سب نے ضرور اس کو فالو کرنا ہے، اور نہ صرف خود فالو کرنا ہے بلکہ اپنے فیملی ممبرز کو بھی کروانا ہے۔ آپ اس مبارک درود پاک کا یہ جو سفر ہے اس میں آپ سب میرے ساتھ شریک ہیں، ہم سب نے مل کر دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت عام کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس چینل کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے نا، آپ کو درود پاک کی خدمت کے ایسے مواقع اللہ کی رحمت سے، حضور کے صدقے میں آپ کو فراہم کروں گا کہ آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق ملے گی، آپ سے بھی درود پاک کی خدمت کا کام لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ نے چاہا تو یہی کام، یہی خدمت آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اور یہی وہ مبارک کام ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا، اور نیکیوں سے نامہ اعمال کو خوب وزنی کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں درود سٹوری کی طرف۔ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ میں 18 سال سے مسلسل درود پاک پڑھ رہا ہوں، درود پاک کے وظیفے سے مجھے بہت عشق ہے، صبح شام درود پاک کی کثرت کرنا میرا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکتیں مجھے بڑی ملی ہیں۔ پھر وہ بتانے لگے کہ اس کی نیت میں نے کیسے کی، کس طرح اتنی جلدی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوا، مجھے برکتیں کیا ملی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ڈرائیور ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹریفک حادثے سے مجھ سے نا ایک بندہ فوت ہو گیا، میری گاڑی کے ساتھ اس کا حادثہ ہوا، بیچارہ وہ فوت ہو گیا۔ اب جو ورثاء تھے اس کے، انہوں نے میرے خلاف کیس کیا، اور مقدمہ چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جب یہ سزا سنی تو میری تو زندگی ہی طریق ہو چکی تھی، میں غم میں ڈوب چکا تھا اور زاروں قطار روئے جا رہا تھا، کیونکہ میری تو اس وقت عمر 23 سال تھی۔ یہ کیا عمر تھی، اور 25 سال قید کی جب مجھے سزا سنائی گئی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب تو میں مکمل طور پر برباد ہو گیا ہوں، اب میری زندگی، اب تو مجھے میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو میری زندگی بے مقصد ہے۔ اب جب مجھے قید سے رہائی نصیب ہوگی تو اس وقت میری عمر تو 48 سال ہوگی، اس وقت تو میں بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا ہوں گا۔ تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بس میری زندگی نا برباد ہو چکی ہے، اور میری زندگی تاریخ ہو چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ مجھے جیل ہو گئی، اب میں جیل میں چلا گیا، اب جیل میں گیا تو جیل کا عملہ مجھے پریشان کرتا،
مجھ سے قیدی نہ خوش تھے، بڑا ایک سمجھے کہ تکلیف کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو زندگی میری اجیرن ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ نا ہمارے جیل میں کچھ علماء کرام تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں عبادات کی ترغیب دی اور عبادات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے کی ترغیب دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ میری زندگی تو اجڑ ہی چکی ہے، میری دنیا تو برباد ہو ہی چکی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ میں اپنی آخرت کو کامیاب کر لوں، میں اپنی آخرت بنا لوں، میری آخرت سنور جائے گی تو چلو گویا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، درود پاک کی کثرت کو اپنا محبوب وظیفہ بنا لیا، صبح شام درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا درود پاک پڑھا، اتنا درود پاک پڑھا، اتنا درود پاک پڑھا کہ وہاں جیل میں حسینی درودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور وہی لوگ کہ جو جیل کا جو عملہ تھا، جو میرے خلاف تھے، وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگے، میری رسپیکٹ کرنے لگے، اور میرے ساتھ جو قیدی تھے ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ سب مجھے بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آتے، میری تعظیم کرتے، رسپیکٹ کرتے، اور بس صبح شام میں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی، اور صرف 2 سال میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے توفیق دے، میرا ذہن یہ ہے کہ جیل خانوں میں بھی کام کرنا ہے، بہت زیادہ حاجت ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ 2 سالوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھتا رہا 2 سال کا عرصہ اس طرح بیت گیا۔ 2 سال کے بعد پھر سمجھے کہ میرا ایک ذہن بن چکا تھا کہ بس اب جو کچھ ہو میں نے اس وظیفے کی کثرت کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کم و بیش کوئی 4-5 سال مجھے درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے گزرے ہوں گے کہ ایک مرتبہ نہ ہوا یوں کہ عدالت سے پیغام آیا، میری پیشی لگائی گئی۔ اب جیل کا عملہ بھی حیران کہ بھئی اس کی پیشی کیسے لگوائی جا رہی ہے۔ تو خیر عدالت کی پیشی تھی، میں عدالت میں پیش ہوا۔ جب عدالت میں پیش ہوا تو میں سن کر حیران رہ گیا کہ جن کا بچہ میرے ہاتھوں فوت ہوا تھا، میری گاڑی کے نیچے آ کر فوت ہوا تھا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اب میں تھا اور کمرہ عدالت میں میری سسکیاں تھیں اور درود پاک کی صدائیں تھیں، میں رو رو کر درود پاک پڑھ رہا تھا، میں کمرہ عدالت میں رو رو کر درود پاک پڑھ رہا تھا کہ درود پاک کی برکت سے مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ اور کہاں 25 سال کی قید اور کہیں 4 ساڑھے 4 5 سال میں مجھے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے رہائی نصیب ہو رہی تھی۔ میں روئے جا رہا تھا، درود پاک کی کثرت کیے جا رہا تھا، اور بتائے جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ اور میرے ساتھ عدالت کا عملہ بھی رونے لگا، جج صاحب بھی رو دیے، اور وہاں پر موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں جب انہوں نے درود پاک کی اس برکت کو، اس مشاہدے کو سنا، اس فضیلت کو دیکھا، تو وہ سب بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ بے شک درود پاک کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ مشکل کشا وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج میرے 2 بچے ہیں، میری زندگی بہت اچھی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشیاں عطا فرما دی ہیں، اور یہ سب کے سب درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ بھی سچی پکی نیت کریں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا وظیفہ بنائیں گے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔